السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ 2 جمعوں میں ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے گھر یعنی مسجد کو آباد کرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم پر اگر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کے احسانات ہیں، اور اللہ کے احسانات کے بعد اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو وہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنے کے بعد، مبارک زندگی کو سننے کے بعد ہم یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے
والا تھا تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ دنیا میں آئے ہی تھے اسی لیے کہ امت کو سیدھا راستہ بتلائے، امت کو کامیابی کی طرف لے جایا جائے، امت کو ناکامی والے راستے سے روک دیا جائے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہم نے مومنین پر خصوصی احسان کیا۔ عمومی احسان تو آپ نے، اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام لوگوں پر کیا ہے، لیکن خصوصی احسان کا معاملہ مومنین کے ساتھ کیا ہے۔ ورنہ قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ بات بتلا دو، او دنیا کے لوگوں میں تمام کے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے ہمارے نبی کو اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا، آپ کو اللہ پاک نے انسانوں کا بھی نبی بنایا، جناتوں کا بھی نبی بنایا، فرشتوں کا بھی نبی بنایا، اور آپ کو اللہ پاک نے تمام کی تمام مخلوق کا نبی بنایا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تمام کے تمام انبیاء کرام کا نبی بنایا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم پر کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا، ہم پر خصوصی احسان کا معاملہ کیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے سیدھے راہ سے باخبر، سیدھی راہ سے جنت والے راستے سے باخبر کرنے کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک مقصد سمجھاتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ اب کیوں ہمارے نبی کو بھیجا؟ تاکہ قرآن کریم جیسی مقدس کتاب، پاکیزہ کتاب، جس کا ایک ایک حرف سچا ہے، جس کا ایک ایک کلام سچا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے تمہیں سنائے، قرآن کریم کے پیغام سے تمہیں باخبر کر دے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور تمہارے دلوں کو گندگیوں سے، دشمنیوں سے، عداوت سے پاک اور صاف کر دے، اور دلوں میں محبت بھر دے۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بہت اچھے انداز سے انجام دیا۔ ہم نے یہ بات پڑھی بھی ہے، یہ بات سنی بھی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی میں آنے سے پہلے کیا حال تھا۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے جانوں کے دشمن تھے، کٹر دشمنیاں کئی سالوں کی تھی، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دلوں کو ایسا پاک اور صاف کر دیا، دلوں پر ایسی زبردست محنت فرمائی کہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی جانوں کے کٹر دشمن تھے، اب اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا انہوں نے پسند نہ کیا، بلکہ جان دے دینا پسند کیا، لیکن اجنبی بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہ کیا۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب و حکمت کی باتیں سکھلائے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے میرے مومنین بندے، یہ میرا تم پر خصوصی احسان ہے، اگر میں نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف نبی بنا کر نہ بھیجا ہوتا تو اللہ فرماتے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اللہ فرماتے میرے بندو پھر تمہیں گمراہی سے نکالنے والا کوئی نہیں تھا۔ ارے ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتیوں تم بہت تیزی سے جہنم کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر تمہاری طرف بھیجا اور میں نے تمہیں جنت والے راستے کی طرف متوجہ کر دیا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے اصل بتلانا یہ ہے، اللہ کے احسانات کے بعد اگر سب سے زیادہ ہم پر کسی کے احسانات ہیں تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے احسانات ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کا میدان قائم ہوگا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ جس دن پوری دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر ہوگا یا ربنا نفسی نفسی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر ہوگا یا ربنا نفسی نفسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر ہوگا یا ربنا نفسی نفسی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان پر ہوگا یا ربنا نفسی نفسی۔ تمام کے تمام انبیاء کرام، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء کرام، ایک روایت کے مطابق 2,24,000 انبیاء کرام، تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی زبان سے یہ پکاریں گے قیامت کے میدان میں یا ربنا نفسی نفسی۔ اے اللہ تو مجھے بچا لے، اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ میں کسی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا، میں صرف اپنے بارے میں سوال کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ اس وقت ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ سجدے میں ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب سارے نبیوں نے اپنے متعلق مانگا ہے، سارے نبیوں نے اپنے متعلق سوال کیا ہے، آپ بھی تو سوال کریں کہ آپ اللہ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں، آپ اللہ سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر کو اٹھائیں گے اور ہمارے نبی فرمائیں گے یا ربنا امتی امتی۔ سب کو اپنی فکر ہے، مجھے میری امت کی فکر ہے۔ امت کے ایک ایک آدمی کو جنت تک نہ پہنچا دوں تب تک میں سکون و اطمینان سے نہیں بیٹھنے والا۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے، بولو بے شک ہم پورے کے پورے گنہگار ہیں۔ زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں 24 گھنٹے ہمارے گزرتے ہیں رات دن کے، کون سا دن ہماری زندگی کا ایسا ہے جس میں ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، جس میں ہم سے کوئی نافرمانی نہیں ہوتی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ آج میں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں اور کتنے برے کام کیے ہیں، آج زبان سے کتنی اچھی باتیں کہی ہیں، کتنی بری باتیں کہی ہیں، آج میری ذات سے کتنوں کو فائدہ پہنچایا ہے اور میری ذات سے میں نے کتنوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ آج میں نے کسی کے بارے میں اچھا بول بول کر اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا یا کسی کی برائی کر کے، کسی کی غیبت کر کے اپنے سارے کے سارے نیک اعمال کو تباہ و برباد کر کے اس کے گناہوں کو میرے سر پر لے لیا۔ روزانہ سونے سے پہلے یہ محاسبہ کرو، بلکہ میں تو ہمیشہ کا یہ بڑائی کے طور پر نہیں کہتا، یہ معمول ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے بتلاتا ہوں کہ دیکھو ہم سوئیں گے، ہمارا جنازہ اس طریقے سے ہوگا، ایک طرف ہمارا چہرہ ہوگا، لوگ دیدار کر کر کے جا رہے ہوں گے۔ ہمیشہ یہ کیفیت ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی ذات کو گناہوں سے بچا سکے۔ لیکن میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، ہم نے زندگی میں گناہ کیے، اللہ کا ڈر دل سے نکال کر بے خوف ہو کر ہم گناہ کرتے رہیں، بے خوف ہو کر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت دیکھو۔ حدیث شریف میں لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہے، اور اندازہ لگاؤ جب آپ خوش ہوتے ہوں گے یعنی ہمارے نبی خوش ہوتے ہوں گے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش کیوں ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بشارتیں سنائی امت کے بارے میں کہ آپ کی امت کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، آپ کی امت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والی آپ ہی کی امت ہوگی۔ آپ کی امت جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے تب تک جنت میں کوئی انٹر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی کا چہرہ بہت خوش ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
زندگی گزارنے والی عورت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھا تو خوشی کا فائدہ اٹھایا۔ اب معاف کرنا میرے پیارو، ہماری بیویاں ہمیں خوش دیکھے تو نہ جانے کیسے کیا درخواست ہو سکتی، ہم سب جانتے ہیں کہ آج بہو مڑ ماچھے جے درخواست کروی ہوئے، جے فرمائش کروی ہو کری لو، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھا اور خوشی کا فائدہ اٹھایا اور کیا فرمایا، میرے محبوب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ ہمارے نبی کے چہرے پر خوشی ہے اور اماں عائشہ درخواست یہ کر رہی ہے، میرے محبوب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ اب حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اللہم اغفر لی عائشۃ ما تقدم من ذنبیا وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری دعا مانگی، اے اللہ میری عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، میری عائشہ کے وہ گناہ جو پہلے ہو گئے ہو، میری عائشہ کے وہ گناہ جو بعد میں ہو جائے، میری عائشہ کے وہ گناہ جو کھلم کھلا ہو گئے ہو یا ہو جائے، میری عائشہ کے وہ گناہ جو چھپ کر ہو گئے ہو یا ہو جائے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نعوذ باللہ کوئی گناہ کرنے والی عورت تھی؟ ارے بولو نا، کوئی گناہ کرنے والی عورت تھی؟ شان والی عورت تھی، مقام والی عورت تھی، مرتبے والی عورت تھی۔ اور ہم سب اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کا فیصلہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر کیا تھا۔ تو جس کی بیوی خود اللہ نے چنی ہو، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت، نعوذ باللہ گناہ کرنے والی عورت بولو نہیں ہو سکتی۔ بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر ساتھ دیا ہے۔ آج دنیا کا ماحول ہم دیکھتے ہیں، اچھے دن ہوتے تو بیوی ہمارے سپورٹ میں ہوتی ہے، لیکن برے دن ہوتے تو بیوی بے وفا بننے میں بھی دیر نہیں کرتی ہے۔ لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے موقع پر ساتھ دیا ہے جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر دو دو پتھر باندھ کر زندگی گزار رہے تھے۔ اور حدیث شریف میں اماں عائشہ خود فرماتی ہے، دو دو مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک نے اس قدر پریشان کر دیا، بھوک کی وجہ سے آپ کا پورا جسم کمزور ہو چکا ہے، بدن میں بیٹھنے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب کب تک تکلیفوں میں زندگی گزارو گے، کب تک دکھوں میں زندگی گزارو گے؟ اب تو اللہ سے روزی مانگ لیجئے۔ بولو روزی دینے والا کون؟ جب اللہ پاک اپنے دشمنوں کو روزی دیتا ہے تو اللہ پاک آپ کو بھی روزی نصیب فرمائے گا۔ اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، ہمارے نبی کو اللہ نے بہت زبردست روزی نصیب فرمائی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ہمارے نبی نے فقر و فاقہ والی زندگی کو خود پسند کیا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، جمعہ کے مبارک دن میں اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، ہر ایک کے لیے مدینہ جانا آسان فرمائے۔ یہ حج کے ایام میں زندگی رہی تو انشاءاللہ اسی پر بھی کچھ باتیں آئندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہر ایک کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جو لوگ گئے ہیں مدینۃ المنورہ میں، انہوں نے احد پہاڑ کی سائش کو دیکھا ہے، تقریباً 8 کلومیٹر سے بھی زائد پھیلا ہوا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر آپ چاہے تو احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ سونے کا بن جائے، بلکہ جہاں جہاں آپ چلیں گے یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اب اللہ ہمیں یہ آفر کرے تو ہم تو تیار۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے، انسان
کو ایک જંગલ ભરકર બી સોના મિલ જાય ને, હા મલ સાહેબ દુઆ કરજો, આપણે ફલાણી દુકાન લીધી છે, હા इंशाल्लाह अल्लाह खूब बरकत आपे, अल्लाह खूब कामयाबी आपे। आज चूँकि मेरी आवाज़ बैठी हुई है सर्दी की वजह से, माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को शिफाए कामिला नसीब फरमाए, रूहानी बीमारियों से भी अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए और जिस्मानी बीमारियों से भी अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए। मल साहब दुआ करजो, एक दुकान लीधी है, अल्लाह एમાં खूब बरकत आपे। फिर थोड़े दिन बाद मल साहब दुआ करजो ने, હવે એક તો થઈ ગઈ છે, બીજી પણ થઈ જવી જોઈએ, બીજી થઈ ગઈ છે, ત્રીજી પણ થઈ જવી જોઈએ। और हदीस शरीफ में लिखा है कि इंसान का पेट तो कब्र की मिट्टी ही भरती है, एक जंगल भरकर भी सोना मिल जाए तो उसका पेट नहीं भरता, दूसरे जंगल की उम्मीद रखेगा, दूसरा जंगल भरकर भी सोना मिल जाए तो उसका पेट नहीं भरता, तीसरे जंगल की यानी ख्वाहिश ये होती है कि पूरी दुनिया का खजाना मेरे हवाले हो जाए, यहां तक कि वो कब्र में चला जाता है। और ये बात मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता, कुरान करीम में मौजूद है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन। अल्लाह पाक ने यहाँ यही समझाया है। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब दुखों में ज़िंदगी गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो ये उहद का पहाड़ आपके लिए सोने का बना दिया जाए, और सिर्फ इतना ही नहीं कि सोने का बन जाए, बल्कि जहाँ जहाँ आप चलेंगे ये पहाड़ भी आपके साथ चलता रहेगा। हदीस शरीफ में लिखा है कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ उठाए और कहा कि अल्लाह मैं नहीं चाहता ये उहद का पहाड़ मेरे लिए सोने का बन जाए, बल्कि मैं तो चाहता हूँ मुझे एक दिन रोज़ी मिले तो एक दिन मुझे फ़क्र फाका करना पड़े, जिस दिन मुझे रोज़ी मिलेगी उस दिन मैं तेरा शुक्र अदा करूँगा, और जिस दिन मुझे फ़क्र फाका करना पड़ेगा उस वक्त मैं सब्र करूँगा, शुक्र करके मेरी उम्मत के मालदारों को सबक सिखलाऊँगा और सब्र करके मेरी उम्मत के गरीबों को सबक सिखलाऊँगा, ताकि मेरी उम्मत माल की वजह से लड़े नहीं, दुनिया की वजह से लड़े नहीं। और हदीस शरीफ में मौजूद है, हयातुस सहाबा में ये रिवायत मौजूद है, एक मरतबा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल नमाज बैठकर पढ़ रहे बजाय खड़े होकर पढ़ने के। हालांकि अफजल ये है नफल नमाज बैठकर पढ़ना जायज़ है, लेकिन खड़े होकर पढ़ना अफजल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब तक माँ जिंदा थी माँ की खिदमत करते रहे, लेकिन जब माँ दुनिया से रुखसत हो गई, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रहते थे और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसों को जमा करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि मेरे महबूब बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं, आज मेरे महबूब खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ते, और हमने तालीम के हलकों में सुना है आप कितनी लंबी लंबी नमाज खड़े होकर पढ़ते थे कि आपके पाँव मुबारक पर वरम आ जाता था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, मेरे महबूब क्या वजह है, आज आप बैठकर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा भूख ने इस कदर परेशान कर दिया है, जिस्म में इतनी कमजोरी आ चुकी है भूखे रहने की वजह से कि आज मोहम्मद में खड़े होने की ताकत नहीं। मेरे प्यारों, हम उस नबी के उम्मती हैं जिस रब ने हमें हजारों नेमतों से नवाजा है। हमारे घर में अच्छे से अच्छे खाने मौजूद हैं, अच्छे से अच्छे मशरूबात मौजूद हैं, लेकिन जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है, जिसके नतीजे में दिल का सुकून और इत्मीनान नहीं है। नेमतें हजारों मौजूद हैं, लेकिन होना चाहिए दिल का सुकून, वो हमारे पास नहीं है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी तो रोने लगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रोना बंद कर दो, इसलिए कि जो दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से पहुँचने वाली तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लेगा और उस पर सब्र कर लेगा। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे उम्मतियों सुन लो, दुनिया की ज़िंदगी राहत की जगह नहीं है, यहाँ कोई सुखी है तो कोई दुखी है, यहाँ कोई राहत में तो कोई परेशानी में, हर एक की मुख्तलिफ हालतें हैं दुनिया की ज़िंदगी में। दुनिया की ज़िंदगी में जो लोग परेशानियों को खुशी खुशी बर्दाश्त करेंगे, किसी के सामने अपने परेशानियों का इजहार न करे, बोलो करना हो तो किसके सामने करना चाहिए? अल्लाह के सामने करना चाहिए। हदीस शरीफ में लिखा है कि मेरे उस उम्मती के हिसाब किताब को अल्लाह पाक आसान फरमा देंगे। आसान हिसाब किताब का मतलब उलमा ने यह लिखा है कि अल्लाह पाक उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत का दाखिला नसीब फरमा देंगे, वरना हिसाब किताब शुरू हो जाए तो हम हिसाब किताब
جواب دینے کے قابل نہیں ہے، اتنی ہم نے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا ہے اور اتنے ہم نے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھانے کے باوجود گناہ کیے ہیں۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کے لیے دعا مانگی ہے، اللہ میری عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ گناہ جو پہلے ہو گئے ہو یا ہو جائے، وہ گناہ جو بعد میں ہو گئے ہو یا ہو جائے، وہ گناہ جو کھلم کھلا ہو گئے ہو یا ہو جائے، وہ گناہ جو چھپ کر ہو گئے ہو یا ہو جائے۔ اماں عائشہ نعوذ باللہ کوئی گناہ کرنے والی عورت نہیں تھی، شان والی عورت تھی، مقام والی عورت تھی، لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے اماں عائشہ کو اتنی خوشی ہوئی، خوشی کے مارے وہ اتنا ہنسی، اماں عائشہ فرماتی ہے کہ میرا سر میری گود میں جا ملا، چونکہ بعض دفعہ آدمی زیادہ ہنستا ہے تو جھک جاتا ہے، تو اماں عائشہ فرماتی میرا سر میری گود میں جا ملا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ کیا تم کو میری دعا نے خوش کر دیا ہے، کیا تم کو میری دعا نے راضی کر دیا ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی، کیسی پیاری اور کیسی زبردست دعا مانگی ہے آپ نے، کیوں خوشی نہ ہوتی؟ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان ہے؟ آپ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں۔ لیکن حدیث شریف کے الفاظ علماء جانتے ہیں، واللہ انہا، یہ حدیث شریف کے الفاظ، واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاح۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ تم کو میری دعا نے خوش کر دیا، اللہ کی قسم، یہ قسم ہمارے نبی کھا رہے ہیں، واللہ اللہ کی قسم عائشہ یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگا کرتا ہوں۔ ہم نے اپنی زندگی میں گناہ کیے، ہم نے اپنی زندگی میں نافرمانیاں کی، اور ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے گناہوں کی معافی مانگی۔ حدیث تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اردو زبان میں کتاب یادگار تقاریر، اس میں اتنی بات زائد لکھی ہوئی ہے کہ دنیا کی تمام مخلوق میں اگر ہمارے نبی کو سب سے زیادہ کسی سے محبت تھی تو اپنی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے تھی، پھر بھی اپنی محبوبہ کے لیے، اپنی معشوقہ کے لیے، زندگی میں ساتھ دینے والی عورت کے لیے صرف ایک مرتبہ دعا مانگی ہے، اور ہم امتیوں کے لیے تو ساری زندگی دعا مانگی ہے۔ بولو اس سے بڑھ کر احسان کسی کے ہو سکتے ہیں؟ اتنی ساری شفقت، اتنی ساری محبت، لیکن ہمارے نبی اپنی امت کے ایک گناہ پر ایسے جلال میں آتے ہیں، ایسے غصے میں آتے ہیں، جس نبی کے دل میں امت کی وہ فکر رہی، جس نبی نے امت کے لیے اپنے دانت مبارک کو شہید کروایا، طائف میں پتھر کھائے، ارے اپنے دانت مبارک کو شہید کروایا، اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھ کر زندگی گزاری، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو امت کرتی ہے، ہمارے نبی اتنے شفیق ہونے کے باوجود، اتنے رحم دل ہونے کے باوجود یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے، یعنی محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے پیارے ہاتھ، کیسے مبارک ہاتھ، اپنے ہاتھوں سے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ بولو جن کے گھروں کو آگ لگانے کی تمنا ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ہوں گے تو کیا ان کے گھروں میں کبھی خیر و برکت داخل ہو سکتی ہے؟ ارے ان کے گھروں میں کبھی بھی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مؤذن کی صداؤں کو سنتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور تھوڑے سے نفع کے چکر میں، تھوڑی سی دنیا کمانے کے چکر میں نماز نہیں چھوڑتے، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے والے کے متعلق ہمارے نبی یہ فرما رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی کو کھڑا کر دوں اور کچھ جوانوں سے کہہ دوں کہ لکڑیوں کو جمع کر دے، ایندھن کو جمع کر دے، اور وہ لوگ جو بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی مجبوری
چوری کے اپنے گھر پر نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنے گھر پر ہی نماز کو ادا کر لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ان کے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دو۔ بولو جس کے دل میں اتنی محبت امت کی ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے مدینہ المنورہ میں چوری کا واقعہ پیش آیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ کیس آیا، یہ معاملہ آیا، اور قرآن کریم کا فیصلہ ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اللہ فرماتے چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ اب ایک شخص کو لایا گیا جن سے چوری ثابت ہو گئی، اور معلوم کرنے کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ چوری ثابت ہو گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، اسلامی حکومت ہے، چوری کی ہے تو سزا انہی ہے کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب ان کے ہاتھ کو کاٹا جا رہا ہے جن سے چوری صادر ہوئی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں کھڑے کھڑے رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں پریشان ہیں؟ ارے یہ تو اسلام کا قانون ہے، قرآن کا قانون ہے، قرآن کے قانون پر عمل کیا جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ کو کاٹے جا رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، آج اس کے متعلق ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہو رہا ہے، یہ محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو جب میرے کسی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا تو یہ محمد کیسے برداشت کرے گا؟ اور قرآن کریم میں موجود ہے، ہر ایک کو صورت یاد ہوگی، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ یہ ویل ایک ایسی جہنم کی وادی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ خود جہنم اس سے دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ یہ ویل، یہ جہنم کی ایسی خطرناک وادی ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز میں سستی کرنے والے، کبھی دل چاہا پڑھ لی کبھی دل چاہا نہ پڑھی، اور جماعت کی نماز کا اہتمام نہ کرنے والے۔ اس لیے میرے پیارو اندازہ لگاؤ جماعت کے چھوڑنے پر ہمارے نبی کا یہ جلال، بولو بے شک ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں ہو سکتا۔ جب جماعت کی نماز چھوڑنے پر ہمارے نبی کا یہ جلال، ہمارے نبی کا یہ غصہ، تو وہ لوگ جو فجر کی نماز میں روزانہ آرام سے سوتے ہیں ان کے متعلق ہمارے نبی کا کیا فیصلہ ہوگا؟ جس نبی نے اپنی امت کے لیے ساری زندگی دکھ اٹھائے، تکلیفیں اٹھائی، مصیبتوں کو برداشت کیا، اور آپ نے اپنی زندگی میں یہ بات بیان فرمائی قرۃ عینی فی الصلاۃ، اس کے باوجود ہماری زندگیوں میں نماز کا اہتمام نہ ہو، ہم اپنی زندگی میں نماز کو اللہ کے لیے نہ پڑھ سکتے ہو، تو اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا میرے پیاروں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کیا فرمایا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ یہ ویل ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو نماز میں سستی کرنے والے تھے اور عمل کو اللہ کے لیے نہیں بلکہ ریاکاری سے، دکھلاوے سے کرنے والے تھے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اخلاص اور للہیت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اور میرے پیارو آخری درخواست یہ ہے کہ جمعہ کا مبارک دن ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا جہاں بھی جمعہ پڑھتے ہو جمعہ میں جلدی آنے کا اہتمام کرو۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ہم کیسے جلدی پہنچ جاتے تھے، رمضان کا مہینہ جانے کے بعد بھی جمعہ کے مبارک دن میں جہاں بھی جمعہ ادا کرو، لیکن کوشش یہ کرو اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاؤ۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے یہ جمعہ کا دن رحمتوں کا دن ہے، برکتوں کا دن ہے۔ اللہ پاک ضرور ہمیں جلدی آنے پر نوازے گا اور ضرور اللہ پاک ہمیں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات ہم پر اتنے ہم نے سنا، اللہ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ تو جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق
ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ज़रूरी ऐलान ये सुन ले कि आपको मालूम है, पहले भी मैं ये बात ज़िक्र कर चुका हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे सिर्फ ये मुतालबा नहीं किया कि हम सिर्फ दीनदार बन जाए, बल्कि दुनिया का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। हमारे बच्चों को जैसे हम दीन पढ़ाते हैं, कुरान करीम के उलूम से वाकिफ़ करते हैं, हदीस शरीफ के उलूम से वाकिफ़ करते हैं, इसी तरीके से हमारे बच्चों को दुनियावी उलूम से वाकिफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। अगरचे वो मकसद नहीं है, वो ज़रूरत है। मैं हमेशा उलमा से कहता हूँ, जो लोग अंग्रेज़ी ज़ुबान के मुतालिक ये बातें कहते हैं कि भाई अंग्रेज़ी सीखकर हम क्या करेंगे, स्कूल पढ़कर हम क्या करेंगे, तो मेरे प्यारो अरबी हमने अच्छे से अच्छी सीख ली हो, अरे कुरान का इल्म अच्छा से अच्छा सीख लिया हो, हदीस का इल्म अच्छे से अच्छा सीख लिया हो, तो क्या अरबी ज़ुबान के लिए हम किसी और के मोहताज हो जावे? हमें मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिस्मिल्लाह सोसाइटी के करीब एक स्कूल को कायम किया गया है, मुसलमान स्कूल को। उसकी पूरी तफसील चूँकि मैंने देखी, आपसे दरख्वास्त करता हूँ, ये ऐलान के तौर पर आपको कह देता हूँ, यहाँ पर पोस्टर भी लगा दिया है, आप इसको ज़रूर पढ़ कर जाए और अपने बच्चों को जहाँ तक हो सके अपने माहौल वाली स्कूलों में बिठाने की फ़िक्र करें। आज गैरों की स्कूलों में हमारे बच्चे जाते हैं, जैसी सोहबत होती है वैसे असरात हमारे बच्चों में मुंतकिल होते हैं। आपने देखा बहुत सी हमारी बेटियां गैरों के साथ चली गई, बल्कि हज़ारों की नहीं लाखों की तादाद में चली गई। उसकी एक वजह यह है कि हमारी बच्चियों को और हमारे बच्चों को अच्छा माहौल नहीं मिलता। तो अल्लाह से ये दुआ कर ले कि अल्लाह पाक इस स्कूल में कामयाबी नसीब फरमाए, और जिन्होंने ये मेहनतें की अल्लाह पाक इन्हें और ज़्यादा तरक्कियात से मालामाल फरमाए। हमारे बच्चों की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, हमारी भी दुनिया बेहतर से बेहतर बनाए, और हमारे बच्चों की आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। तो ये ऐलान आपके सामने करना था, ज़रा इसको पढ़ते हुए जाए और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुन्नतें बाकी सुन्नतें पढ़ लें। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा, अस्तग़फिरुल्लाह।